السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا نبینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا و سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ آج کے اس پرفتن دور میں جس طرف نظر اٹھا کر دیکھے برائی ہی برائی نظر آتی ہے۔ بے حیائی کا دور دورہ ہے، نہ نماز کا ٹائم، نہ سجدوں کی توفیق، نہ قرآن کی تلاوت کا شوق، نہ تعلیم سے دلچسپی، نہ سیرت نبی پڑھنے کا جذبہ، مسجدیں ویران، قرآن جزدانوں میں بند، نہ پردے کا خیال، نہ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، نہ بیٹی ماں کی تعظیم کرتی ہے۔ لوگ علل اعلان اپنے بھائیوں کے حقوق مان رہے ہیں، بیٹیوں کو مال وراثت سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ بے پردگی اتنی کہ بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ تک ہٹ گیا۔ یورپین کلچر میں اتنا مست ہو گئے کہ انگلش تو پڑھ لی مگر قرآن نہیں پڑھ پائے، ہسٹری آف کوئی تو پڑھ لی مگر سیرت نبی نہیں، جم کلب تو آباد کر دیے مگر مسجد نہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب لوگوں میں بدعقلی، بد اخلاقی، غفلت، بے روی آ جاتی ہے تو قومیں برباد ہو کر رہ جاتی ہے، اور ایسی قوم میں جینے والی نسلوں کا فیوچر برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب سماج کے لوگ غلط راستہ اپنا لیتے ہیں تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہسٹری میں ایسے ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں، خود خدا نے قرآن میں بہت سارے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، کیا کمی جو سلطنت عثمانیہ کے پاس 700 سالوں تک حکومت رہی لیکن پھر بھی مٹ گیا۔ حکومت مغلیہ کو دیکھیے، 500 سالوں تک حکومت رہی لیکن مٹ گیا۔ افغانستان، یمن، سیریا، لبنان، اندلس، ایران و عراق کی تاریخ پڑھیے، کیا کمی تھی ان لوگوں کے پاس لیکن آج بدحالی کا شکار ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی تھی، خدا و رسول سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، اور تعلیم نبی اور تعلیم قرآن سے منہ موڑ لیے تھے، اور بے حیائی کے اڈوں سے قریب ہو گئے تھے، فرانسیسی اور امریکی کلچر کو اپنا فیوچر سمجھنے لگے تھے۔ المختصر، جب لوگ اسلام سے دور ہو گئے تو کیا ہوا؟ ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ شاعر نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب آپ تاریخ قرآن پڑھ لیجئے، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کا انکار کیا تو اللہ نے اس قوم کو دریا میں ڈبا دیا۔ کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک نہیں کر دیا؟ کیا قوم شمود کو تباہ نہیں کر دیا؟ ہزاروں ایسی قوموں کو قرآن میں ذکر ہے جس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا۔ نمرود، فرعون، شداد، قارون کو دیکھ لیجئے، کیا کمی تھی؟ پوری دنیا کی بادشاہت نہیں تھی لیکن آج نام و نشان تک نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دولت تو کمائی تھی مگر اللہ سے جنگ کر بیٹھے، خود کو خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کسی کو زمین میں دھسا دیا تو کسی کو مچھروں سے موت دے دی، کسی کو کتوں کا خوراک بنا دیا تو کسی کو سمندر میں غرق کر دیا۔ مسلمانوں، ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب ہم 313 تھے تو دنیا کانپتی تھی، آج ہم 1.5 ارب ہے مگر کوئی حیثیت نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم بزدل ہو گئے، ہمارے نوجوان شراب خانوں میں چلے گئے، جوئے کے اڈوں اور سنیما گھروں میں نظر آنے لگے، جھوٹ، فتنہ، فساد، چغلخوری ہمارے اندر سما گئے ہیں۔ مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تم تو کبھی عراق فتح کیا تو کبھی ایران، کبھی ترکی فتح کیا تو کبھی لبنان، کبھی بیت المقدس فتح کیا تو کبھی کیسرو کسرا کا محل، پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی۔ لیکن یہ کب تھا؟ جب لوگ خدا
کر کے اسکولوں کے دروازوں پر چھوڑ آتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد ہمارے بچے دنیا کے سامنے اپنے یورپین کلچر میں اپنا پرفارمنس کرتا ہے تو ہم بڑے ہی فخر کے ساتھ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن اینڈ ڈاٹر لکھ کر اسٹیٹس لگاتے ہیں. آئی ہیو نو پرابلم. یاد رکھنا ہم نے سب سے بڑی غلطی یہی کر دی کہ دینی اور دنیاوی ایجوکیشن کو الگ کر دیا. دس ڈیسیژن از رانگ. یاد رکھنا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ہی ہے. اور تھنکنگ ہیز چینج. ہم نے اسکولوں کے لیے بہتر انتظام کیا لیکن مدرسوں کو نظر انداز کیا. ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو ہمیں ان کے بیگ، یونیفارم، جیومیٹری باکس اور ہر چیز کا خیال آتا ہے. لیکن وہی بچہ جب مدرسہ جاتا ہے تو ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیسے جا رہے ہیں، کیا پہن کر جا رہے ہیں اور کتنے جن جا رہے ہیں. اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے غلط کاموں میں انوالو نظر آتے ہیں. یاد رکھنا دنیا کا سب سے بیسٹ ٹیچر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی ہے اور اس میں پڑھائی جانے والی بک قرآن مجید ہے. یہی وہ استاد تھے جن کے پاس صحابہ پڑھ کر بہترین سائنسداں بنتے تھے، اعلیٰ کوالٹی کے ڈاکٹرز بنتے تھے اور تجربہ کار پروفیسر، وکلا اور انجینئر بنتے تھے. یہ صرف اور صرف قرآن مجید پڑھ کر ہی بنتے تھے. لیکن آج ہم نے دنیاوی تعلیم کو اپنی کامیابی تو سمجھ لیا لیکن دین اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا. یاد رکھنا دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم ہمارے دونوں آنکھوں کی طرح ہے. جس طرح انسان ایک آنکھ کے بغیر اندھا ہوتا ہے ویسے ہی تعلیم کے بغیر. اللہ تعالی ہم سب کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا. انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا. اخبار تو پڑھنا سیکھ گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا. اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج میں اس لائق ہوں جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بول رہی ہوں. یہ صرف اور صرف میرے مشفق اساتذہ کی محنت کا ثمرہ ہے. آج میں اپنے استادوں کے لیے کچھ تحفہ لائی ہوں، سماعت فرمائیں. آج جو ہم بول پا رہے ہیں یقین کے ساتھ، اسلام نوری استاد اور قیام الدین استاد کا ہے یہ ساتھ. اسلام نوری استاد کا انداز ہی نرالا ہے. علم کے ہر سفر میں ان کا نام ہی اجالا ہے. بولنے کا سلیقہ سوچ کی بلندی دیکھیے. محفل خاموش ہو جائے جب نوری استاد بولیے. دو رہنما دو چراغ بنے راہ علم کے ہر اندھیرے کو روشن کیا اپنے علم سے. اسلام نوری استاد کی سوچ، قیام الدین استاد کا انداز ہماری کامیابی میں ہے دونوں کا راز. خوب